نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 61 ذکر چل رہا ہے منافقوں کا۔ فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ منافقین کا دستور تھا کہ وہ آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہانے بنایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا لحاظ تھا، جتنی مروت تھی آپ کے اندر، آپ کبھی ان کو جھٹلاتے نہیں تھے۔ جو بہانہ وہ بناتے تھے آپ کہہ دیتے تھے اچھا ٹھیک ہے، تمہارا بہانہ، تمہاری بات قبول کر لی گئی۔ تو اس پر منافقوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ تو بہت ہی کانوں کے کچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بہانہ ہم بناتے ہیں یہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ ان کے اپنے اندر کی جو گراوٹ ہے، جو ان کی اپنی اخلاقی کیفیت ہے، وہ اتنی سی بات سے کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ہیں دو الفاظ، ہوا اذن، چھوٹے چھوٹے دو الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بس نرے کان ہیں۔ پتہ چلا کہ جس کا اپنا اخلاق اتنا گرا ہوا ہوتا ہے، جو اندر سے کم ظرف ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سامنے والا کتنی بھی بھلائی کرے، وہ بھلائی اس کو فائدہ نہیں دے رہی ہوتی۔ ہم مسلسل بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلام میں نہ کوئی صلح مقصد ہے، نہ جنگ مقصد ہے۔ اسلام میں نہ نرمی مقصد ہے، نہ سختی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے اسلام کا؟ کہ دین کا بھلا ہو جائے اور لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ تو اگر منافقین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کر رہے تھے اور جب یہ نرمی ان کو فائدہ نہیں دے رہی تھی، تو آگے ہم پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی مت کیجیے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کیجیے ان کے ساتھ، لینینسی کا مظاہرہ آپ مت کیجیے ان کے ساتھ۔ تو اگر برے انسان کے ساتھ کوئی نرمی کرتا ہے اور وہ نرمی کوئی فائدہ نہیں دے رہی اس کو، بلکہ اور اس کو ایک سمجھے کہ مواد فراہم کر رہی ہے، کوئی اس کو میٹر فراہم کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر جری ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی نہ کرنا بہتر ہے۔ یہ حکمت ہے جو انشاءاللہ ہم یہاں قرآن میں سے سیکھیں گے۔ نرمی اس کے ساتھ انسان کرے جس سے کہ بھلائی کی، بہتری کی، اصلاح کی، ہدایت پر آ جانے کی امید ہو۔ اور جب پتہ چل جائے کہ نہیں، نہ اس کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ اس کی بہتری ہو رہی ہے، نہ اس کی ہدایت میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، کریکشن بھی نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ یہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، تو نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر جگہ نرمی، ہر جگہ سافٹنس اچھی نہیں ہوتی۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس سب سے بالکل جینٹل ڈیلنگز ہونی چاہیے، یہ خیال آتا ہے نا، بس سب سے صرف نرمی ہونی چاہیے۔ لیکن نرمی کوئی مقصد نہیں ہے اسلام کا۔ مقصد یہ ہے کہ بات کسی کو سمجھ آ جائے۔ تو جب یہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہم تو جو بہانے بناتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے ہیں، یہ باتیں انہوں نے معاشرے میں پھیلانی شروع کر دی۔ یا ایک اور یہ صورتحال ہوا کرتی تھی کہ اہل ایمان جو مومن تھے وہ منافقوں کی سازشیں اور منافقوں کی بدزبانی کا حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس پر یہ لوگ آ کر قسمیں کھاتے تھے منافق، اور کہتے تھے کہ ہم تو بہت شریف، بہت مخلص ہیں، اور یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانوں کے بڑے کچے ہیں، ہمارے خلاف ان کو جو شخص جو بات آ کر بتا دے یہ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ مومن ان منافقوں کی شرارتوں کا حال آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے، تو کیا یہ ان کو زیب دیتا تھا ایسے کرنا؟ کیا یہ غیبت نہیں ہے؟
کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ دیکھیں وہ آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، بتائیے ذرا. جی دیکھیں، اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں تھی، ون آڈ انسیڈنس نہیں تھا کہ ایک آدھ دفعہ کسی کی زبان سے کوئی بات پھسل گئی. ہاں اگر ایسا ہو کہ ایک شخص ہے، آپ جانتی ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے، مخلص انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کبھی اس کی زبان سے کوئی بات نکل گئی، چلیے درگزر کر دے انسان، اس کو آگے نہ پہنچائے. لیکن کسی کو اس حال میں انسان دیکھے کہ اٹھتے بیٹھتے جہاں ہوتا ہے وہ ایک ہی پروپیگنڈا کر رہا ہے، نیگیٹو بات کرتا ہے، نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے، جہاں بیٹھتا ہے وہ صرف برائی ہی برائی کرتا ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں خبردار کر دینا چاہیے، وارن کر دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں اس انسان کو مخلص سمجھ لیا جائے، کوئی اہم ذمہ داری اس کو دے دی جائے یا کوئی راز اس کو بتا دیا جائے. تو جہاں آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جہاں تنظیمیں ہوتی ہیں، جماعتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں 1/3 منافق تھے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آج اگر کوئی جماعت بنتی ہے، یعنی اجتماعیت ہوتی ہے، لوگ جڑ کر بیٹھتے ہیں اور دین کا کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں کبھی ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ اس میں 100% سچے خالص مخلص لوگ ہوں گے. ضرور ہوں گے خالص اور سچے مخلص لوگ ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو اس کام سے دلچسپی نہیں ہے، اس کام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہ رہے، اور اس کے خلاف وہ اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ ریشہ روانیاں کرتے رہتے ہیں، خفیہ تدبیریں، کچھ پلاٹس پلانس بناتے رہتے ہیں. کسی کے بارے میں اگر یہ احساس ہو جائے کہ اس کا تو طریقہ ہی یہ ہے، ایک آدھ دفعہ کا معاملہ نہیں، یہ تو جہاں ہوتا ہے ایسی ہی بات کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے اس کو وارن کر دیا جائے، اس لیے کہ جماعت انسانوں کی ہوتی ہے، جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی چند منافقوں کے نام تک بتا دیے تھے. لیکن آج کوئی جماعت اگر بنتی ہے، اجتماعی طور پہ کہیں کام ہوتا ہے، کلیکٹیولی لوگ جمع ہو کر کام شروع کرتے ہیں، اور وہاں پر کوئی اس کا لیڈر ہے، کوئی ہیڈ ہے، وہ تو ایک عام انسان ہے، اس پر تو وحی نہیں آتی، اس کو تو غیب کا علم نہیں ہے، اس کو کہاں پتا چلے گا کہ فلاں انسان جو ہے مخلص ہے کہ نہیں. سامنے آ کے تو سب بہت میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، بلکہ جو مخلص ہوتا ہے وہ سامنے آ کر غلطی اور برائی بتا دیتا ہے کہ دیکھیے یہ پرابلم ہے آپ کے ساتھ. وہ پیٹھ پیچھے تو بات نہیں کرتا، وہ تو کریکشن چاہ رہا ہوتا ہے نا. تو ایسے لوگ تو بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ کر آپ کو بتائیں کہ دیکھیے یہ پرابلم ہے. اور جو مخلص نہیں ہوتا وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ جڑیں کھودنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو صحابہ نے یہ بہت بڑا نیک کام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیے فلاں فلاں اشخاص ہیں جو ہر وقت جب ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف اور آپ کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. یہ تو وارن کرنے والی بات تھی، یہ ضروری ہوتا ہے. یہ نعوذ باللہ کوئی غیبت نہیں تھی، کوئی بیک بائٹنگ نہیں تھی، نہ کوئی بدگمانی کی بنا پر انہوں نے یہ کام کیا تھا. اس پر بھی منافق ناراض ہوتے تھے کہ آپ ان کی باتوں کا یقین کیوں کر لیتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں. اب کہا گیا قل اذن خیر لکم، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسے ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی تمہارے ساتھ شرافت کا، مروت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ دراصل تمہارے لیے خیر ہی چاہ رہے ہیں، تم کو مہلت دینا چاہتے ہیں. ایک اس کا یہ مطلب لیا گیا ہے اذن خیر لکم، کہ تمہاری بات سن کے تمہاری باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، تمہاری ہی بہتری ہے. ایک اور مطلب اس کا یہ لیا گیا کہ تمہارے لیے جو یہ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، یہ دراصل چاہتے ہیں کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلی بات بھی ان کے کان پر پڑ جائے. یہ کان تمہاری طرف سے خیر اور بھلائی کی باتوں اور بھلائی کے کاموں کی خبروں کے لیے کھلے ہیں. ایک یہ مطلب بھی لیا گیا کہ تو چاہتے ہیں یہ کان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی خبر تمہاری طرف سے سنیں. اور دوسرے جہاں تک ایکسکیوز کی بات ہے کہ تمہاری ایکسکیوز، تمہارا بہانہ قبول کر لیتے ہیں تو تمہارا ہی پردہ ڈھکا رہ جاتا ہے. تو اپنے لیے ان کی نرمی سے جو مہلت تم کو ملی ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ.
تو ایک اور بات ایک لیڈر کے لیے جو اس سے پتہ چلتی ہے ہم کو، وہ یہ ہے کہ جو بھی لیڈر ہو اس کا ذرا سا ٹالرنٹ ہونا ضروری ہے، لینینٹ ہونا ضروری ہے. بات بات پہ سختی، بہت زیادہ درستگی، شروع دن سے بہت سختی، اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ دور ہٹ جاتے ہیں، پھر ٹیم نہیں بن پاتی. امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے کچھ نہ کچھ افر درگزر ضروری ہے. اور اگر کسی انسان کے اندر نفاق کا مرض نہ ہو، کسی انسان میں نفاق کا مرض اگر نہ ہو، کمزور ہو، صرف مخلص ہو لیکن کمزور ہو، غلطیاں کرتا ہو، کوئی ایکسکیوز کبھی بناتا ہو اور اس کی وہ ایکسکیوز قبول کر لی جائے، تو پھر اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں. آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اس کا ایمان. بہت زیادہ سختی کرنے سے پھر لوگ اکھڑنے لگتے ہیں. بہت پرفیکشن پر ان کو پرکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا. ایک اور بات یہ جو بہانوں کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں کہ جو منافق بہانے بناتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے تھے. ایک اور اس سے ہم کو لیڈرشپ کا رول پتہ چل رہا ہے، وہ یہ کہ جب کوئی شخص کسی جماعت میں لیڈر کی حیثیت سے مقرر کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ جو اس کی ٹیم کے لوگ ہیں ان کی ذاتی جاسوسی نہ کرے. امپورٹنٹ رول ہے یہ. تبلیغ کے ساتھ جاسوسی قطعاً مناسب نہیں. کوئی شخص آ کر آپ سے کوئی بات کہتا ہے، اب آپ اس کو ویریفائی کروانے کے لیے چپکے سے کسی کو بھیجیے مت. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہہ دیتا ہے کہ ہم بیمار تھے، اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی گروپ انچارج کو ان کے گھر بھیجیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ واقعی بیمار پڑی ہیں کہ نہیں. فون پر کہا ہم بیمار ہیں، قبول کر لینی چاہیے بات. اگر جاسوسی شروع کریں گے اس طرح سے، کہہ دیا آپ لوگوں سے کہ آپ اپنا کیسٹ سن لیا کیجئے تجوید کا، اب ہم آپ کے گھر بک تو نہیں کر سکتے کہ ہڈن کیمراز لگا دیں وہاں پر اور ایک ایک کی فلم ہم بیٹھ کر دیکھیں کہ اچھا کس نے پڑھا کس نے نہ پڑھا. یہ کرنے کا کام نہیں. بھروسہ لوگوں پر کریں، بات ان سے کہہ دیں. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ عمل کر لے گا، اور جس کے دل میں نفاق ہوگا اس کا نفاق کا پول کب تک ڈھکا رہ سکتا ہے. نقصان منافق کو خود ہی ہوتا ہے اپنے نفاق سے. فرمایا آگے، یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں، اور سراسر رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں چند باتیں کہی جا رہی ہیں. منافقوں ہی کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ خیال غلط ہے تمہارا اے منافقوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خبر پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. دراصل اذن جو لفظ ہے یہ خود بڑا معنی خیز ہے. اذن کہا جاتا ہے عربی زبان میں ایسے انسان کو جو انتہائی شریف ہو، کریم النفس ہو، لیکن ذرا بولا سادہ ہو. سمجھ آئی آپ کو بات؟ ہے بہت شریف، ہے بڑا خالص، بہت اچھا، بڑا نیک، لیکن ذرا سیدھا سادہ سا ہے، سمپلٹن ہے، زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. اور افسوس کی بات کہ ہمارے ہاں یہی تصور رواج پا گیا ہے کہ جو دین پر چلتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا ایسی ذرا ہوگا نا. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اس کو. یہ تو اللہ والے کو کیا پتا دنیا کی چالاکیاں کیا ہوتی ہیں. تو حالانکہ متقی جو ہے وہ کبھی بھی ایسا سیدھا نہیں ہوتا کہ وہ اگلے کو دیکھ نہ سکے اور سمجھ نہ سکے کہ کہاں تک بہانے بن رہے ہیں اور کہاں واقعی حقیقت میں مجبوری آ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے، مضمون اس کا یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو، اس کی انسائٹ. مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے. تو جو اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھے وہ تو کافی کچھ دیکھ لیتا ہے جو بڑے بڑے عقل مند نہیں دیکھ پاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. تو بتایا کہ وہ تو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ تصدیق کرتے ہیں مومنوں کی بات کی، ہر ایک کی بات کی تصدیق نہیں کرتے.
اگر اللہ کوئی خبر ان کو دیتا ہے کہ فلاں شخص منافق ہے تو اللہ سے بڑھ کر سچی بات بتانے والا اور کون؟ اللہ کوئی خبر دے تو اس سے بڑھ کر سچی خبر اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور وہ مومنوں کی بات کی تصدیق کرتے ہیں. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یومنو باللہ با آ رہا ہے ایمان کے ساتھ، اور آگے یومنو لام کے ساتھ آ رہا ہے للمؤمنین. ایمان کا لفظ جب با کے ساتھ آتا ہے تو ایمان رکھنے یا ایمان لانے کے معنوں میں آتا ہے، اور ایمان کا لفظ جب لام کے ساتھ آتا ہے مطلب ہے تصدیق کرنا. تو بتایا کہ جب اہل ایمان کوئی خبر لاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرتے ہیں. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ رحمت للذین آمنوا منکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے. تو رسول سب کے لیے رحمت نہیں ہوتے، سلیکٹو لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں. رسول کو جو اپنے لیے رحمت بنانا چاہے اس کے اندر ایمان ہونا ضروری ہے. تو یوں سمجھیے کہ ایمان جو ہے وہ رحمت کا ریسیپینٹ ہے، رحمت کو وصول کرنے والی چیز، رحمت کا مستحق بنانے والی چیز دراصل ایمان ہے. ایمان ریسیور ہے رحمت کا. اگر ریسیور نہیں ہے تو رحمت ریسیو نہیں ہو سکتی. ٹیلی فون کو ذہن میں لے آئیے، ایک ریسیور رکھا ہوتا ہے ٹیلی فون کے اوپر، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، آپ ریسیور اٹھاتی ہیں تو آپ اگلے کی بات سن سکتی ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی ٹیلی فون ہو جس کا ریسیور نہ ہو تو پیغام آتا رہے آپ ریسیو نہیں کر سکیں گی، گھنٹی بجتی رہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا کہا جا رہا ہے. تو بالکل اسی طرح سے جس کے اندر ایمان ہے تو اللہ کی رحمت تو ہے، برس رہی ہے، آ رہی ہے. رسول کی شکل میں، رحمت للعالمین کی شکل میں اللہ کی رحمت تو برس گئی، لیکن سب نے ریسیو نہیں کی، سب کے پاس ریسیور نہیں تھا. ریسیور دیا گیا ان کو، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. تو بغیر ایمان کے تو رحمت ریسیو ہو نہیں سکتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس زمانے میں اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اور جس کے اندر ایمان نہیں تو اس زمانے میں بھی، آج سے 1400 سال پہلے بھی، رسول کے وجود سے بڑھ کر زحمت اور تکلیف ان کے لیے اور دوسری کوئی نہیں تھی. ناقابل بیان اذیت ہوا کرتی تھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے. اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج ایگزیکٹلی یہی ہے. جن کے اندر ایمان نہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی حدیث سے. ان کے لیے زحمت ہے یہ بہت بڑی حدیث اور سنت. فرمایا کہ جو لوگ ایذا دیتے ہیں رسول کو ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے تھے کہ اس طرح سے باتوں باتوں میں طنز کرنا یا ٹارچر کرنا ان کو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی کبیرہ گناہ کی حیثیت رکھتا ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 62، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. مومنین سے خطاب ہے یہاں پر کہ اپنے ایمان پر یقین دلانے کے لیے یہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. اگر واقعی ایمان ہوتا تو تمہارے اوپینین سے زیادہ، تمہاری رائے، تمہارے اپروول، تمہاری رضا سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرتے. اتنی بڑی بات اتنے مختصر الفاظ میں بیان کر دی گئی، ان اے نٹ شیل، دریا کو کوزے میں بند کر دیا. لوگوں کے سامنے سچا بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ منافق کون تھے؟ یہ رسول کو کیا رسول مانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کلمہ پڑھتے تھے، یہ کلمہ پڑھتے تھے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے منافق. تو پھر یہ منافق کیسے ہو گئے؟ پھر مسئلہ کیا ہوا؟ پھر عذاب کیوں ہے ان کے لیے؟ رسول کو ماننا اور رسول کی بات نہ ماننا، یہ ہے نفاق. اب ذرا ہم سب اپنے آپ کو جج کر رہے ہیں اس کے اوپر.
رسول کو ماننا اور رسول کی بات نہ ماننا، یہی تو ہے سارا مسئلہ۔ صرف رسول اس لیے نہیں بھیجے جاتے تھے کہ بس تم ان کو رسول مان لو، بس تم اقرار کر لو کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اتنا اقرار کر لینا کافی ہوتا تو منافقوں کا کیا قصور تھا؟ کیوں جائیں گے وہ فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں؟ مسئلہ ان کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو رسول مانتے تھے زبان سے، ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ تو اس لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، ہم نے پڑھا ہے نا سورہ نساء میں کہ وما ارسلنا برسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اجازت سے۔ تو یہ ان کا مسئلہ تھا کہ اطاعت نہیں کرتے تھے رسول کی، اور جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ 100 بہانے بناتا ہے۔ جو آج حدیث کو نہیں مانتا وہ اس کو 100 طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے سچا بن سکے، تاکہ لوگوں کا اعتماد کسی طرح حاصل کر سکے۔ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مخلص ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو حدیثوں نے کتنا بگاڑ پیدا کیا، دیکھو حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہوا، دیکھو سنتوں ہی کا تو سارا مسئلہ ہے، صرف قرآن اگر ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا۔ اور دل چاہتا ہے کوئی ان سے پوچھے کہ اچھا بتائیں کہ کرسچنز میں تو ان کے رسول کی کوئی ایک سنت بھی موجود نہیں، تو پھر عیسائیوں میں اتنی جنگیں کیوں ہوئیں؟ بتائیں، ان کے پاس تو صرف بائبل ہے نا، وہ تو کوئی سنت کی بات نہیں کرتے، تو صرف بائبل رکھتے ہوئے پھر جنگیں کیوں کری انہوں نے؟ اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ صرف قرآن اگر ہوتا اور سنت حدیث نہ ہوتی تو مسلمانوں میں کوئی فرقے نہ بنتے، کوئی اختلاف نہ ہوتا، تو پھر کوئی پوچھے کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں کے اندر اتنے اختلافات کہاں سے آ گئے؟ تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ دراصل وہ لوگوں کا اعتماد جیتنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے ویل وشر ہیں اسلام کے اور آپ کے۔ تو کہا گیا کہ لوگوں کے سامنے سچا بننے کے بجائے کاش کہ انہوں نے خلوص کا رشتہ اللہ کے رسول سے جوڑ لیا ہوتا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ یردوہو میں دیکھیے، جو ہو کی ضمیر ہے واحد ہے، یہ اس کو چاہے اللہ کی طرف لے جائیں یا رسول کی طرف لے جائیں، یہ تو رضا کی بات کی جا رہی ہے نا، تو اللہ کی رضا رسول کی رضا میں ہے۔ ہم نے پڑھا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران میں یہ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ ہو کی ضمیر چاہے اللہ کی رضا کی طرف لے جائیں چاہے رسول کی رضا کی طرف لے جائیں، دونوں کی رضا ایک ہی ہے۔ اب آگے وارننگ دی جا رہی ہے ان کو، فرمایا آیت نمبر 63 الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ حاددہ کی بات کی گئی ہے۔ محادہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپوز کرنا، کسی کی مخالفت کرنا، کسی کا راستہ روکنا۔ حداد تیزی کو کہا جاتا ہے، سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے السنۃ حداد، قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں، تیز زبانیں ان کی چلتی ہیں، اور منافقوں ہی کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ تو مراد ہے کہ یہ مخالفت میں بہت تیز ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ صرف اوپر اوپر سے انہوں نے خول چڑھا لیا ہے اسلام کا، اندر تو کفر بھرا ہوا ہے، حقیقت میں کافر ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں۔ تو اللہ ظاہری چیزوں سے دھوکہ تو نہیں کھاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا نقصان کوئی شخص کلمہ پڑھ کر اسلام کو پہنچا سکتا ہے، کھلم کھلا کافر اتنا نقصان اسلام کو نہیں پہنچا سکتا۔ وہ پہچانا جاتا ہے نا کہ یہ دشمن ہے، دشمن بن کر دشمن آئے وہ کم ہے، لیکن دشمن دوست کے روپ میں آئے وہ بڑا دشمن ہے۔ آستین کا سانپ، کہا کہ خالدن فیہا، یہ جہنم میں تنہا ہوگا، اکیلا پڑا ہوگا جہنم کے اندر،
اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. دنیا میں تو اپنی جماعت، اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے برے ساتھیوں، بری صحبت کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی بڑی برائیوں کا ارتکاب کر لیا، لیکن جب جہنم میں ہوگا اس کو اپنا کوئی ساتھی وہاں نظر نہ آ رہا ہوگا، خالدن تنہا ہوگا، فیہا اس میں. اور فرمائے کہ یہ ہے بہت بڑی رسوائی. آیت 64 یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کے رکھ دے. یہ منافقوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی. سچا ایمان تو ان کے دل میں تھا نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈرتے بھی رہتے تھے. ان کو ساتھ ہی ساتھ یہ اندازہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا ہے کہ جس سے ان کے خفیہ رازوں کی خبریں، ان کے اپنے ڈارک سیکرٹس یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. تو جب یہ بیٹھ کر اپنی پلاٹنگ پلاننگ کرتے تھے، یہ اپنی خفیہ سازشیں کیا کرتے تھے، یا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر یہ آپ کے متعلق اور اللہ کی آیات کے متعلق بری بری باتیں کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کر تو رہے ہوتے تھے، لیکن اندر سے خوف ہوتا تھا کہ یہ پتہ چل جائے گا اللہ کے رسول کو، ان کا پول جو ہے وہ کھل جائے گا. تو یہ بھی ان کو خوف رہتا تھا. تو آپ دیکھیے کیا ان کی کیفیت ہے نا، یہ ہے نفاق کی اذیت. جتنا نفاق تکلیف دہ چیز ہے، اس نفاق کی اذیت کے مقابلے میں حقیقت ہے کہ مومن پر جو کھلی کھلی آزمائشیں پڑتی ہیں نا، وہ اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تو ضرور تم کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اے ایمان والو ہم تو ضرور آزمائیں گے تم کو، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ نقصان سے. یہ جو کھلا کھلا نقصان ہوتا ہے نا، ایمان کے ساتھ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ نسبتاً آسان ہیں، اس لیے کہ وہ آتی ہیں اور جب آنے کے بعد وہ چلی جاتی ہیں تو انتہائی انسان پرسکون ہو جاتا ہے. اور آزمائشیں مسلسل تو نہیں آتی، وقفے وقفے سے آتی ہیں. یوں سمجھیے کہ ایک ایسی تکلیف، ایسا درد جو کبھی کبھی جسم محسوس کرے. دیکھیں درد کی دو قسمیں ہیں نا، ایک درد ہوتا ہے جو مسلسل پین چلتا رہتا ہے، مسلسل تکلیف ہوتی رہتی ہے. ایک ہے کہ کبھی ہوا پھر ٹھیک ہو گیا انسان، کبھی درد ہوا پھر ٹھیک ہو گیا انسان. تو مومن کا معاملہ ایسا ہی ہے آزمائشوں کا. وقفے وقفے سے کچھ آزمائشیں آئیں، کچھ تھوڑی سی اس نے محنت مشقت کی، تکلیف اٹھائی، پھر آزمائش چلی گئی، وہ پرسکون ہو گیا، امن میں آ گیا. لیکن منافق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل اذیت کا شکار رہتا ہے. نہ اس کو اسلام اچھا لگ رہا ہوتا ہے، نہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتا ہے، اندر ہی اندر وہ جلتا بھنتا رہتا ہے. لیکن بہرحال کلمہ تو پڑا ہے، تو اس کو یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ میں جو یہ پلاننگ کر رہا ہوں یہ میں اچھا نہیں کر رہا. کانشیس بھی اس کو چپتا رہتا ہے، سوئی چبوتا رہتا ہے، نیزہ چبوتا رہتا ہے اندر سے کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. کافر کم از کم جب اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو کوئی اس کو ضمیر کی چبن تو نہیں ہوتی، کھل کر وہ تو پلاننگ کرتا ہے، پلاٹنگ کرتا ہے. منافق تو ہر طرح سے اذیت کا اور تکلیف کا شکار پہلے بھی رہا کرتے تھے، آج بھی رہتے ہیں. تو بہانے بناتے تھے، برائیاں کرتے تھے اسلام کی، ڈرتے بھی رہتے تھے. چلو کم از کم اپنے کفر کو انجوائے تو کرتا ہے کافر. منافق کا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے کفر کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا. اللہ رسول کی نافرمانی میں اس کو انجوائمنٹ بھی نہیں ملتا، فرما برداری کرنا نہیں چاہتا، نافرمانی کرتا ہے تو بھی گلے میں پھانس اٹکی رہتی ہے. یہ ان کا حال تھا. تو جب یہ بیٹھتے تھے اپنی مجلسوں میں مذاق اڑایا کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے. اب ان سے کہا جا رہا ہے قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ. اچھا بتائیے، کوئی شخص بیٹھا ہے اور وہ اسلام کے بارے میں لطیفے کہہ رہا ہے، آپ اس کو منع کرتی ہیں کہ تم یہ کیا کام کر رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں لکھا تو ہے سورہ توبہ میں قُلِ اسْتَهْزِئُوا، اڑاؤ مذاق. حکم دیا ہے قرآن نے ہم کو کہ تم مذاق اڑاؤ، وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا.
صحیح کہہ رہا ہوگا. قرآن کوٹ کر رہے، کہہ رہے ہیں کھولیں ذرا سورہ توبہ آیت 64، لکھا ہے قل استہزئوا، حکم دیا اللہ نے ہمیں کہ تم مذاق اڑاؤ. ٹھیک کہہ رہا ہوگا وہ؟ غلط کہہ رہا ہے. قرآن کوٹ کر رہا ہے، آیت نمبر آپ کو بتا رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہا ہے. تو آپ محتاط رہیے. تو ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح آج کل کچھ لوگ قرآن کو کوٹ کرتے ہیں، آیت نمبر بتا رہے ہوتے ہیں لیکن بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اگر کوئی آپ کو آیت نمبر کا بھی حوالہ دے، آپ اس کی بات کا یقین مت کیجیے گا جب تک آپ خود قرآن کھول کے اس کو دیکھ نہ لیں کہ کیا لکھا ہے اور کس ضمن میں وہ بات آ رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات کہی جا رہی ہے. یہ تو اللہ کا غضب اس کے اندر محسوس ہو رہا ہے نا، کہ ٹھیک ہے قل استہزئوا، کہہ دیجئے اڑاؤ مذاق. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اب دیکھیں وہی ہوا نا کہ جو ان کو خوف تھا، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کو خوف تھا ان کا خوف ویریفائی ہو گیا. ان کو ڈر تھا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ پتہ چل جائیں گی، اور وہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ تو نکال کے باہر رکھ دے گا، اللہ تو ظاہر کر دے گا وہ تمام چیزیں کہ جن کو تم چھپانا چاہتے ہو یا جن کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. یہ دراصل دوغلا ہو کے رہنا جو ہے نا، ٹو فیسڈ ہو کر رہنا، اس قدر اذیت ناک کیفیت ہے کہ جس شخص سے آپ کو نفرت ہے، جو شخص آپ کو اتنا برا لگتا ہے، جس کا انسان اتنا برا چاہتا ہے، اس کے سامنے اس کی تعریفیں کرنا اور اس کے اختیار سے، اس کے اتھارٹی سے، اس کے روب سے ڈرنا بھی، اور پیٹھ پیچھے پھر جا کر اس کی برائیاں کرنا، اتنی تکلیف دہ کیفیت ہے کہ کوئی انتہا نہیں جس کی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں جو مضمون آتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جو کہ دو چہرے رکھتا تھا، ذو الوجہین کہا گیا ہے، ٹو فیسڈ پرسن، ایک کے سامنے جاتا ہے ایک چہرہ لے کر اور دوسروں کے سامنے جاتا ہے دوسرا چہرہ لے کر. یعنی سامنے آتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے جاتا ہے تو غیبتیں کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. یہ کام کرنا، اور یہ خود دنیا میں بھی ایسے لوگ بہت سخت اذیت کا شکار رہتے ہیں، ڈرتے ہی رہتے ہیں کب ہمارا پول کھل جائے. جس کے سامنے ہم نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، کیا پتا وہ شخص آ کر اس کو بتا دے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا وہ سب باتیں کہ جن کو یہ چھپانا چاہتے ہیں. اور یہ ہوا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقین کے نام ان کی ولدیت کے ساتھ، یعنی ان کے والد کے ناموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے.